مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی ذوالفقار علی باجوہ صاحب ہیں اور آج ہم ان کا قبول اسلام احمدیہ کا واقعہ سنیں گے. السلام علیکم ذوالفقار بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رضی بھائی بہت شکریہ. آج آپ نے ایک میری زندگی کے سب سے اہم اور خاص موضوع کے لیے آپ نے مجھے بلوایا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اس حوالے سے الحمدللہ میں تو یہ کہتا ہوں، فرسٹ میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے احمدی ہوا ہوں یا جماعت میں آیا ہوں. آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ کس طرح میں اللہ تعالیٰ کی خاطر احمدی ہوا ہوں، جبکہ میں تو احمدیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا. ہمارے گاؤں میں یا ہم لوگوں میں پہلے سے جو ایک تصور تھا یا جو معلومات تھی تو وہ یہی تھی کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں. اور میرے ذاتی بھی جو میرے علم میں تھا کہ وہ اسی طرح کے مسلمان نہیں ہیں جس طرح عیسائی یا ہندو اس طرح کے وہ مسلمان بھی اسی طرح کے نہیں مسلمان ہوں گے. تو بہرحال آگے چل کے ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی کہ جب پتہ چلا ہے تو سب سے جو پردہ اٹھا ہے یا علماؤں کا یا جس طرح ہمارے بزرگوں کو بڑوں کو ان مولویوں نے یا جن کو ہم اہل علم سمجھتے ہیں کس طرح انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے اور کیا ایک سچائی کے اوپر کس طرح کا پردہ ڈال رکھا ہے. تو ذوالفقار صاحب آپ پہلے اپنا تعارف کرا دیں کہ آپ پہلے کس فرقے سے تھے؟ جی بہت شکریہ. میں پہلے شیعہ فرقے سے تھا. ویسے تو میرا سارا گاؤں جو ہے وہ اہل حدیثوں کی آبادی پر زیادہ مشتمل ہے، لیکن چند گھر ہمارے وہاں شیعوں کے ہیں. ویسے میرے چاچا اور برادری کے سارے لوگ اہل حدیث ہیں. ایک ہم اور ایک میرے تایا جی تھے برادری میں، کیونکہ میرے والد صاحب دو بھائی تھے. تو ایک چاچا جو سگے بھائی تھے وہ تو اہل حدیث ہیں. ویسے بھی ہمارا گھر بالکل اہل حدیث کی جو مسجد ہے بالکل اس کا مراب جو ہے اور عورتوں کے مسجد میں جانے کا جو دروازہ تھا وہ بالکل ہمارے گھر کے سامنے تھا. تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ویسے بیسیکلی اہل حدیث ہی تھے. لیکن آگے چل کے مختصر بتاؤں گا کہ پھر ہم شیعہ کس طرح بن گئے یا بنا دیے گئے. تو ذوالفقار صاحب آپ نے کتنی دیر پہلے بیعت کی ہے؟ میں نے 2002 میں بیعت کی ہے. تو 20 سال ہو گئے. 20 سال الحمدللہ مجھے ہو گئے بیعت کیے ہوئے. اس وقت غالباً میری عمر کوئی 26 سال یا 25-26 سال تھی جب میں احمدی ہوا. تو مجھے بھی جیسے میں نے بتایا کہ احمدیت کا پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا اور اتنا ہی پتہ تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اور آگے بڑے دلچسپ چیزیں ہیں کہ جب پتہ چلا ہے تو میرے لیے یقین کر کے جانے رضی بھائی کہ ساری چیزیں ایسی ہی تھی کہ جیسے کوئی بندہ خواب سے جاگ جائے اور اسے حقیقت کا واسطہ پڑ جائے اور وہ بالکل سوچے کہ میں تو زندگی بالکل پہلے تو ساری زندگی ہی ایک طرح کے خواب کی طور پر گزار رہا تھا. یا جماعت کا پیغام آنے کے بعد یا حضرت صاحب کی باتوں کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد جو مجھے زندگی میں جو ایک خوبصورتی نظر آئی ہے دنیا کی زندگی میں، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس زندگی سے، اس لذت سے، اس زندگی کی تازگی سے محروم ہے. جو احمدیت کی صورت میں انسان کو زندگی ملتی ہے اور دلی تازگی حاصل ہوتی ہے اور انسان ایک مطمئن ہوتا ہے. میں آگے چل کے بھی شاید آپ کے سوالوں میں ہی یہ چیزیں آئیں گی. تو مجھے بعد کیونکہ جماعت کی وجہ سے میرے اوپر کیسز بھی بنے، تو جب میں وہاں شروع میں پکڑا گیا تھا تو مجھے وہاں ضلع کی انتظامیہ جو تھی، محترم SSP صاحب تھے، DSP صاحب تھے، علماء بھی تھے، تلکہ تھانے کے SHO صاحب بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے مسلمان سے اس طرح قادیانی ہو کے کیا حاصل کیا ہے کہ آج تمہارے اوپر چارج لگے ہوئے ہیں، FIR کٹ رہی ہیں، تمہاری بیوی جو ہے وہ تم سے الگ ہو گئی ہے،
تو کیا تمہیں کیا ملا ہے؟ اور ایک دفعہ ایک غیر ملکی کوئی انٹرویو تھا تو پاکستان میں، تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا، تو میں نے کہا تھا میں نے صرف اپنے مطابق جینا چاہا ہے کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق کیوں نہیں جی سکتا. اگر ایک چیز کو میں اچھا سمجھتا ہوں تو میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اچھی ہے. ایک چیز کو میں نہیں اچھا سمجھتا تو میں کسی کے بہاپ پر یا کسی کے ڈر کی وجہ سے میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. وہ کہے کہ میں کہتا ہوں یہ اچھی نہیں ہے اور تم بھی کہو کہ یہ اچھی نہیں ہے. تو میں نے ان کو بھی یہی جواب دیا تھا وہاں جب مجھے سوال ہوا تھا، اور جو دونوں جگہوں پر میرا جواب یہی رہا تھا کہ میں نے اپنے مطابق چاہا ہے جینا، کہ میں جس چیز کے لیے میں نے حساب دینا ہے اپنا. ایک چیز کو میں صحیح سمجھتا ہوں تو میں ہر جگہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صحیح ہے. ایک چیز کو میں نہیں صحیح سمجھتا تو میں اس میں کسی برائی کی میں نہیں تحشیر کرتا کہ کسی برائی کو کہوں کہ یہ صحیح ہے یا کسی اچھائی کو کہوں کہ یہ نہیں اچھی ہے. یہ تو ایک ایسی کامن سینس بات ہے کہ آپ بھی، یعنی کہ میں خدا کو کس طرح دیکھتا ہوں، میں پیغمبروں کو کس طرح دیکھتا ہوں، نیکی کیا ہے میرے نزدیک، بدی کیا ہے، اس کی کیا بیلنس اینڈ بیلنس کیا ہے، یہ میں نے اپنی عقل سے دیکھنا ہے. میں کسی کی عقل سے نہیں دیکھ سکتا. اور میں نے جو محسوس کیا، کیونکہ میں نے 1998 میں قرآن کریم کو پڑھا ہے، تو اس کے بعد میں نے تمام مذہب کو دیکھا ہے، فرقوں کو دیکھا ہے. تو میں تو 4-5 سال کہہ لیں کہ اسی کشمکش میں رہا ہوں کہ یا تو مجھے قرآن کی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی تو یا پھر لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں. اور 2002 سے لے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے خود اپنے سروے کیے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے. جب میں وہاں تھا پاکستان میں تو اس وقت اتنا زیادہ، یعنی کہ یہ سوشل میڈیا یا اس طرح رابطے اتنے زیادہ نہیں تھے. تو جو دوست احباب تھے، رشتہ داریاں تھیں میرے سارے پاکستان میں، ہماری رشتہ داریاں ہیں. میں خود بھی الحمدللہ کراچی میں میرا کاروبار رہا ہے. میں ذاتی کاروبار کرتا رہا ہوں. میری ورکشاپ تھی نئی گاڑیاں بنانے کی کراچی میں. تو بہت زیادہ میرا حلقہ احباب لوگوں سے تعلق تھے. تو جب میں نے قرآن کریم پڑھا ہے اور اس کے بعد میں نے 2000 کے بعد میں نے اس کا سروے کرنا شروع کیا، یا اس سے پہلے بھی لوگوں سے سوال ہوتا تھا کہ آپ نے قرآن کریم ترجمے سے پڑھا ہے. یقین کر کے جانے کہ جھوٹ تو ویسے بھی کسی بھی بندے کے جو اپنے آپ کو مسلمان یا ایز اے انسان ہی سمجھے شاید شان نہیں کہ وہ جھوٹی بات کرے. تو آپ یقین کر کے جانے کہ 1 یا 22 سال کے اس میرے سروے میں، تجزیے میں 1 یا 2 عورت مجھے ملی ہے احمدیوں کے علاوہ جنہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھا ہے. باقی جتنے بھی مسلمانوں سے میں واٹس ایپ کے گروپوں پہ بڑے بڑے جو علماء ہیں، بڑے بڑے سوشل میڈیا پہ مخالفین کے علماء جو ہیں جو بات کرتے ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے اور وہ قرآن پر جھوٹ بولتے ہیں جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں لکھا کیا ہے. میں نے ان سے حلفاً قرآن پر ہے ان سے حلف لیا کہ آپ اس بات کا اقرار کریں گے کہ آپ واقعی قرآن کریم کو آپ نے ترجمے پڑھا ہے، اپنی مادری زبان میں، ماں کی زبان میں پڑھا ہے، جو آپ زبان پوری طرح جس کے عبور ہے اس زبان میں آپ نے پڑھا ہے. تو وہ اب میرے سامنے پھر ہم بات کریں گے. کسی بھی بات پر کرنا ہے، حضرت مسیح موعود پر کرنی ہے، ہم قرآن کریم پر کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنی، ہم تب یہ تینوں ہی مدعی، دونوں مدعی ہیں قرآن کریم کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس قرآن کریم کی تصدیق کرنے والے ہیں. یہ 2 بندے ہیں جو قرآن کریم کے متحد اپنے آپ کو اس کا اپنے طور پر ان کا نگران کہہ لے یا ان کے حوالے سے وہ اس کی صداقت کو بیان کرنے والے. تو ان دونوں بندوں پر میں نے کہا اگر ہم نے بات کرنی ہے تو اس سے پہلے قرآن کریم کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا یہ دونوں مدعی جو ہیں، کیا جو حضرت مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے خدا نے کھڑا کیا ہے کہ میں قرآن کی صداقت کو لوگوں پر ظاہر کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے اس لیے کھڑا کیا ہے تاکہ میں لوگوں کو خدا تعالیٰ کی توحید سکھاؤں، خدا تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاؤں، اور میں ان کو بتا سکوں کہ جن چیزوں میں تم پڑے ہوئے ہو ان سے تمہارا خدا راضی نہیں ہے. یہ بت اور دیگر جو بھی چیزیں آپ کرتے ہیں خدا کی محبت کے لیے اگر کرتے ہیں تو خدا اس میں راضی نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں خدا کن چیزوں سے راضی ہے. تو وہ قرآن ہے کہ یہ چیزوں میں خدا راضی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان مذاہب کو یہ بڑے واضح الفاظ میں میسج دیا ہے کہ اگر تم اختلاف کرتے ہو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہے اس نے اپنے طور پر گڑھا ہے،
تو میں تمہاری کتب سے ان کی صداقت کو ظاہر کرتا ہوں. تو یہ ایک بڑی خوبصورت چیزیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ جو ہے نہ وہ جانتے ہیں، میری طرح کے ہی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ احمدی بھی مسلمان ہے، میں تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. جب مجھے پتہ چلا تو میں نے جو سب سے پہلے اس بندے پر جس کے ذریعے سے مجھے احمدیت کا پتہ چلا تھا، میں نے سوال ہی یہ اٹھایا تھا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو میں نے آپ کی کوئی مسجد نہیں دیکھی. تو انہوں نے کہا ہمیں تو مسجد بنانے نہیں دیتے. تو میرے لیے تو ایک یہ نئی بات تھی، کیونکہ ہمارا علاقہ جہادی تنظیموں کے بھی زیر اثر ہے اور بڑے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پریشر رہا ہے لوگوں کے اوپر بھی، اور بڑا وہاں ایک گاڑیوں کے اوپر ایک وقت تھا کہ لشکر طیبہ اور یہ جہادی تنظیموں کے لوگو لگے ہوتے تھے، ہر بندہ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی تھی. تو بڑی ایک یعنی کہ یہ 96 7 8 یعنی کہ 2000 تک 9/11 کے واقعے تک. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے بڑی پاور میں ہیں، اور میں بھی اس طرح کچھ اثر ان ذہنوں جہادیوں کا رکھتا تھا. تو جب انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ کی مسجد نہیں دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مسجد بنانے نہیں دیتے. میں نے کہا کون؟ کہہ رہے مسلمان. میں نے کہا ہم تو کشمیر میں یہ لوگ مشہور کیا ہوا ہے علماؤں نے کہ وہاں جو انڈیا ہے وہ ہماری مسجدیں گرا رہے ہیں، فلسطین میں گرا رہے ہیں، وہاں کافر گرا رہے ہیں. تو یہ کس قسم کا مسلمان ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں مسجد نہیں بنانے دیتے؟ تو آپ لوگ مسجد مسلمان ہمیں پاکستان میں اور جب انہوں نے کہا کہ مسجد ہی نہیں نہ کہ ہم کلمہ بھی نہیں کہہ سکتے، میں نے کہا یہ کیا؟ پھر وہ مجھے باقاعدہ ایک جگہ پر لاہور میں لے کے گئے، وہاں باقاعدہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ لکڑ کے پٹے لگے ہوئے ہیں. میں نے جب وہ چیزیں دیکھی، پھر وہاں جماعت کا جو ٹیلی ویژن MTA ہے وہاں دیکھا، پھر پچھلے جو تاریخ کے واقعات ریکارڈنگ میں ہیں جماعت کے پروگراموں میں دیکھے، یقین کر کے جانے کہ ایسا اندھیرا ہے پاکستان میں کہ میرا نہیں خیال ہے کہ میں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا اکثر کرتا ہوں کہ لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں کسی بھی طرح سے ان کو بتاتے ہیں سکھاتے ہیں تو بیسیکلی لوگوں کی طرف سے آپ کو انکار ہی سننے میں آتا ہے. تو بہرحال میں نے جیسے بتایا کہ میرا وہاں اپنے شروع بڑی معذرت کے بعد باتوں سے بہت آگے نکل جاتی ہے. بعض دفعہ آپ کے ساتھ بھی 2 دفعہ انٹرویو کیا کرنے کی کوشش کی ہے، وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے مکمل نہیں ہوا. تو باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ میں ساری باتوں کو آپ کے سامنے بھی نہیں رکھ پاتا. اور وہ میرے اندر دل کے اندر جو پچھلے 20-22 سال سے جماعت کے حوالے سے جو میں نے چیک کیا ہے، لوگوں کی حالت جو دیکھی ہے، مخالفین کی جو حالت دیکھی ہے اور ان کا جو دعویٰ دیکھا ہے، یقین کر کے جانے کہ بعض دفعہ رونا بھی آتا ہے اور بعض دفعہ ہنسی بھی آتی ہے، اور بعض دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ یار کس طرح ان لوگوں کے ساتھ بندہ یہ بات بتائے کہ یہ جو احمدی ہیں، یہ جو ان کو آپ جو سمجھتے ہیں، ایک دفعہ چیک کر کے تو دیکھو. یقین کر کے جانے یہاں میرے ایک دوست ہے، وہ انہوں نے پچھلے دنوں وہ احمدی ہوئے ہیں، بیعت کی ہے، اور وہ بھی میری طرح سیم، میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو وہ میرے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ بھی 1-2 دفعہ میرے ساتھ مسجد چلے گئے. جب مسجد چلے گئے تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ کلمہ بھی وہی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کا قرآن اور ہے، تو انہوں نے دیکھا قرآن بھی وہی ہے، ساری چیزیں. اور وہ صرف یہی چیزیں دیکھ کر، مولویوں کا جھوٹ دیکھ کر کہ یار اس قدر مولوی ممبر پر جڑ کے جھوٹ بولتے، تو وہ جھوٹ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ باقی چیزیں ان کی کس طرح صحیح ہو سکتی ہے، جو بندہ اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ ایک بندے کو کہتا ہے کہ ان کا کلمہ اور ہے، ان کی نماز اور ہے، ان کی مسجدوں میں فحشہ ویڈیو چلتی ہیں، انہوں نے ٹی وی رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جب وہ بندہ دیکھتا ہے کہ وہ جس طرح بتایا گیا ہے ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے. چلیں ایک بندے نے جھوٹ بولا، گلی محلے میں بول دیا، برادری میں، پرے پنچایت میں بول دیا. کوئی چور بھی ہوتا تھا نا پہلے، تو کوئی بندہ کہتا تھا تم سے مسجد میں جا کے نیان لینا ہے، ہم نے سون لینی ہے، قسم لینی ہے. تو بعض دفعہ جو نئے چور ہوتے تھے، تو بلکہ پرانے چور بھی وہ قسم دینے سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کو کہ ہم سے قسم نہ لے، ان کو ہرجانہ دے دیتے ہیں. تو ایک عام آدمی جو چور طبع آدمی بھی ہے، وہ بھی مسجد میں جا کے جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے کہ میں مسجد میں جا کے کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ سکتا. علماء اس زمانے کے اتنی دلیر ہیں، اتنی بہادر ہو گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ بیسیکلی میں نے چیک کیا ہے، علماؤں کے ساتھ جب میں پکڑا گیا ہوں تو وہاں میری علماؤں سے بات ہوئی تھی، تو یقین کر کے جانے کہ مولویوں نے سیدھا سیدھا کہا تھا کہ میں خدا ہوں. اب میں
पूरी मेरा केस चला है, मैं कोर्टों में हर जगह कहता रहा हूं कि ये मौलवी का मेरा और इसका मसला ये नहीं है कि ये कहता है मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान, मसला मेरा और इसका दरमियान में ये फंसा हुआ है कि ये कहता है मुझे खुदा मान। वो जज ने भी कहा, 2 जजों ने तो ये कहा कि किस तरह कहता है आप। मैंने कहा कि ये बंदा कहता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कुरान बदल दिया। अब कुरान करीम में अल्लाह ताला कहता है कि इसकी कोई एक सूरत नहीं बना सकता। ये बात मैंने इनको पहले भी कही जब इन्होंने मेरे ऊपर केसेस किए हैं, मुझे अरेस्ट करवाया है या लोगों को मेरे खिलाफ कसाया है, बारा है, जुलूस निकलवाए हैं। मैंने ये बात उस वक्त भी इनसे कही थी कि मैंने खुद कुरान पढ़ा है, मैं अल्लाह पर ईमान ला चुका हूं, मैं कुछ सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा। मौलवी साहब आप कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने कुरान करीम बदल दिया है। अल्लाह ताला कहता है कि इसका कोई एक सूरत नहीं बना सकते। और मुझे हंसी भी आई उस वक्त जब मौलवी साहब ने एक मौलवी ने 3 उलमा है, मेरी FIR आप देखें तो उसमें 30 उलमाओं का बकायदा FIR में लिखा है कि हम 30 उलमाओं ने इसके साथ बकायदा इसे समझाने की कोशिश की और इसने बकायदा उल्टा हमें 30 उलमाओं को हमें तबलीग की है। तबलीग की क्या की है उनको सुन लें। अब कि मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि ये मिर्जा साहब ने मेरे ऊपर जब उन्होंने कहा कि जी आप मिर्ज़ई हैं, आप मिर्जा के मुख्तकी हैं, उसके मानने वाले हैं, तो आप मिर्जा साहब को छोड़ दें। मैंने कहा अभी मिर्जा साहब को किस बुनियाद पर छोड़ दें, क्या मिर्जा साहब ने गलत किया है? उन्होंने कहा उन्होंने कुरान मजीद जो है ना वो गलत लिख दी है, झूठा कुरान लिख दिया। मैंने कहा मौलवी साहब अल्लाह ताला से डरे। अल्लाह कहता है एक कुरान की कोई सूरत नहीं बना सकता, आप कहते हैं उसने 30 पारे बदल दिए, तो क्या मैं खुदा की बात मानूं या आपकी मानूं? तो उसने कहा बजाय इसके कि वो मुझे ये कहता कि भाई खुदा को खुदा मानो या कुरान को खुदा की किताब मानो, उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अगली बात उससे भी बड़ी की कि खुदा क्या करता है, मारता है ना। मैंने कहा बिल्कुल मारता है। अब देखिए सवाल क्या था, अगला उसने जवाब क्या दिया कि तुम मुझे खुदा मेरे ऊपर ये सवाल करते हो मैं कौन हूं, मैं तुम्हें बताता हूं मैं कौन हूं। उसने कहा कि मैं अगर तुमने मेरी ये बात ना मानी ना कि मिर्जा साहब ने कुरान जो है झूठा लिखा है और कुरान की 30 सिपारे गलत लिखे हैं, तो मैं तुम्हें मार दूंगा, कत्ल कर देंगे हम। जब उसने की तो मेरे लिए तो एकदम, मैंने कहा कि मैं पहले कुछ वक्त जिहादी असर में भी रहा हूं, तो मैंने एकदम से मेरे दिल में मैंने कहा अच्छा अगर आप कर सकते तो करके दिखाएं। उसने फिर फोर कहा कि ये बंदा वाजिबुल कत्ल है, जो शख्स भी इसे कत्ल करेगा मैं उसे 1 हफ्ता भी लाकअप नहीं रहने दूंगा। बंदे पड़े मुझे उठा के लेके। मकसद ये है कि खुदा बजाय इसके कि वो कहता मैं खुदा हूं, उसने वो अपनी सिफत खुदा की अपने अंदर ज़ाहिर की कि मैं खुदा। मेरे खुदा ने भी मुझे बताया कि इंसान जब तकब्बर के मकाम पर इस तरह चला जाता है तो अपने आप को वो खुदा ही समझता है, यानी कि गाफिल इस कदर हो गए हैं। ये बात मैंने इसलिए की कि वो उलमा जो मस्जिद के मिंबरों पर चढ़ चढ़ कर कुरान पर झूठ बोलते हैं, मिर्जा साहब ने वो बात की ही नहीं, जबकि मिर्जा साहब ने जो मैंने उनके मैसेज को नोट किया और जो मेरी सारी जिंदगी के ऊपर वो बड़ा मैसेज था, और फिर मैं उसके लिए बहुत आगे तक गया, उस बात के पाने के लिए मैं बहुत आगे तक गया। अगर वक्त रहा तो वो सारी बातें हो भी जाएंगी। तो मकसद ये है कि उन्होंने मिर्जा साहब ने जो मैं मैसेज उनका समझा कि आपने 2 ही बड़ी बातें आपकी पूरे मैसेज में की कि लोगों कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है। जिन लोगों को आपने तो कहा कि अहमदी, ये जो गैर अहमदी मुसलमान हैं इनसे तो हमारा कोई इख्तलाफ ही नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, इनसे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। ये भी हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, हम भी इनकी उस तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। ज़िबा, नमाज, रकत, रिज़ान, हज, रोजा, किसी चीज में कोई फर्क नहीं। मिर्जा साहब ने उन मज़ाहब को, उन लोगों को चैलेंज किया, उन लोगों के सामने अपना मैसेज दिया कि जो लोग कुरान पर हमले करते हैं, कुरान को खुदा की किताब में मुतनाज़ा किताब बनाते हैं, कुरान पर झूठ बोलते हैं, लोगों को कहते हैं कि तुम्हारा रसूल सच्चा नहीं है, तुम्हारी किताब सच्ची नहीं है, वो मज़ाहिब जो इस्लाम के खिलाफ खड़े हैं। आपने तो उनकी दफा के लिए खुदा ने आपको खड़ा, बजाय वो लोगों ने आपके साथ, मैंने उनके लोगों की लिटरेचर भी पढ़ा है, किताबें पढ़ी, उन लोगों ने मुखालफत की तो बड़े एक महजब तरीके से हजरत साहब की मुखालफत की, किताबें लिखी। जो मुसलमानों के उलमाओं ने मिर्जा साहब के खिलाफ जिस तरह से मुखालफत की, जिस तरह से गंद लिखा, जिस तरह से उनकी हद तक की, गैर मजहब में उसकी एक भी मिसाल मेरा ख्याल है बहुत कम है कि किसी पादरी ने या किसी पंडित ने या किसी भी मजहब के बड़े आदमी ने वो जुमले या वो अल्फाज हजरत मिर्जा साहब के खिलाफ में
ادا کیے ہوں، لکھے ہوں، جو ہمارے ان مسلمانوں کے یا ہمارے کہہ سکتے ہیں مسلمان علماؤں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس قدر تعلیم کے قرآن سب سے اعلیٰ، رسول سب سے اعلیٰ، ہم پہلے بخشے جائیں گے باقی پیچھے رہ جائیں گے، قرآن سب سے بہترین. تو حالت علماؤں کی، ان لوگوں کا جو درس دیتے ہیں قرآن کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، حالت یہ ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کے دوسرے نے جھوٹ بولا، مسجدوں کے اندر جھوٹ بولے، ممبر پر چڑھ کے جھوٹ بولے، مجمعوں میں جھوٹ بولے، اجتماعوں میں جھوٹ بولے، اور وہ مسلسل آج تک بولتے جا رہے ہیں. تو یہ ان کے سارے ہی کرتوت جو ہے یہ سارا جھوٹ ہے. کب تک وہ لوگوں کے آگے یہ پردہ ڈال سکتے؟ آج سوشل میڈیا، دوسرے ذرائع اس قدر آگے ہیں کہ خدا نے وہ چادر آگے سے جو پردہ تھا جھوٹ نے ڈال رکھا تھا، وہ دن کی روشنی کی طرح واضح ہوتا جا رہا ہے. جتنا مرضی زور لگا لیں. حضرت صاحب نے کہا ہے کہ میرے مخالفین کی یعنی کہ بہت جلد تعداد ایسے لوگوں کی طرح رہ جائے گی جیسے خانہ بدوش. تو ہم گاؤں میں ہوتے تھے تو کبھی کبھار سردیوں کے موسم میں ہی ہم دیکھتے کہ وہ چند کو خانہ بدوشوں کے گدوں اور خچروں اور اس طرح کتے اور اس طرح کے گندے مندے چیزوں کے ساتھ وہ ہجرت کر کے یا دوسری طرف جا رہے ہوتے تھے موو ہو کے. تو آپ نے فرمایا میرے مخالفین کی، اس کی وجہ کہ جیسے جیسے روشنی، جیسے جیسے سچائی لوگوں کو پتہ چلے گی، یہ اپنے اعمال خراب کر رہے ہیں. خدا کو حاضر ناظر جان کے، میرے چاچا تھے گاؤں میں، تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ مرزا صاحب کے بارے میں تم یہ باتیں کرتے ہو. میں نے کہا چلو قرآن لے آتے ہیں، میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں قرآن، تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مرزا صاحب آنے والے مسیح اور مہدی مرزا صاحب ہیں. میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ خدا کا قرآن جو ہے جو میں نے سر پر رکھا ہے، یہ خدا مجھ سے اس کا بدلہ لے، وہ زیادہ مہلت نہ دے کہ میں اس کے بندوں کے اندر جھوٹ پھیلاؤں مرزا صاحب کے بارے میں. تو خدا مجھے پکڑ لے. آپ بھی سر پر قرآن رکھے اور یہی بات کہے کہ میں خدا کو شاہد ٹھہرا کر یہ بات کرتا ہوں کہ سچا مسیح اور مہدی جو ہے مرزا صاحب نہیں ہے. میں پوری تسلی، پورے وصوف سے، پورے یقین سے یہ کہتا ہوں. آؤ چلو کرتے اس بات. نہیں کیا، بھاگ گئے. پتہ ہی نہیں ہے کہ مخالفت کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. کیا موقع تھا جس کی وجہ سے آپ کے دل کو اطمینان ہو کہ جماعت اسلام احمدیہ ہی حقیقی اسلام ہے؟ وہ کیا واقعہ تھا؟ سچ میں نے کہا کہ میرے لیے جج کرنے کے لیے جو کسوٹی تھی وہ قرآن کریم تھا. میں نے 1998 میں قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھا ہے. دیکھیں میری والدہ نے مجھے، بچپن سے ہم سنتے تھے قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، دنیا سب کچھ بدل سکتی ہے لیکن قرآن نہیں بدل سکتا. یہ ایمان، یہ یقین میری ماں کی طرف سے مجھے تھا. تو جب میں نے زندگی کو آگے لے کے آیا ہوں، میں 12-14 سال کی عمر میں کراچی چلا گیا، 14-15 سال کی. تو وہاں جا کے میں نے، ہمارے گاؤں میں بڑا جھگڑا تھا. میرا گاؤں سکھانا باجوہ ہے. جو لوگ پنجاب سے ہیں وہ کافی اچھے طریقے سے میرے گاؤں کو جانتے ہیں. بڑی دشمنی رہی ہے اور بڑا وہ گورنر مثلا ایک بہت زیادہ ایک کریمینل ایکٹیویٹی، اور کہہ لیں کہ مولانا حبیب الرحمان یزدانی ہیں، وہ بھی اہل حدیثوں کے بڑے علماء رہے ہیں. وہ سانلی ظہیر اور یہ دونوں بم بلاسٹ موچی دروازے میں ہوئے تھے یہ دو بندے. تو وہاں یہ بلاسٹ میں ان لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو یہ حبیب الرحمان یزدانی میرے گاؤں کا ہے. ان کے والد صاحب جو تھے وہ ہمارے گاؤں کی مسجد کے خطیب رہے ہیں. ابھی بھی ان کے بھائی جو ہیں وہ کاموں کی میں مولوی عزیز الرحمان صاحب ہیں، میرا ان سے ساتھ بھی، میں کراچی میں تھا تو وہ آتے رہے ہیں. تو بڑا اچھا تعلق رہا. یعنی کہ ایک گاؤں جو ہے یہ پوری آبادی گاؤں کی باجووں کے پر مشتمل ہے. یہ پارٹیشن سے پہلے ہی کہ ہم لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں. تو یعنی کہ میرے جو کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کے اوپر میری ماں کا، میری والدہ قرآن نہیں پڑھی تھی تو وہ لفظ پر اس طرح بسم اللہ بسم اللہ ہر مہینے میں وہ اعتکاف کرتی تھی، روزے رکھتی تھی. میں تو اس لیول پہ جا ہی نہیں سکا. میں اگر کہوں دوسرے روزوں تو میری ماں گرمیوں میں سادہ موسم، کوئی برف کا انتظام نہیں ہے کوئی چیز، تو ہر جمعے کا روزہ رکھنا اور وہ اہل حدیثوں کے مسجد میں جا کے جمعہ پڑھنا، مسجد کی صفائی کرنی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور بغیر کچھ نہ کچھ غلے میں مسجد کے بھی ڈال کے آنا. ایک دفعہ وہ ہماری برادری کے شیعہ ہی تھے تو میری والدہ کہیں وضو کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تائی جی آپ کو تو شیعہ کے مطابق وضو بھی نہیں کرنا آتا. تو میری ماں نے کہا کہ ہم نے تو بڑوں کو اپنے کو اس طرح ہی کرتے بیٹا دیکھا ہے، اگر یہ وضو اگر غلط ہے تو پھر مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سے وضو کی بات کر رہے ہیں.
تو مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک جو ہمدردی یا امام حسین کی کہہ لے یا حضرت علی کی کہہ لے، یا جس طرح سے ایک واقعات کو دردناک کر کے پیش کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اسی وجہ سے ایک ہمدردی ہے. باقی دوسروں کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے یا دوسروں کے پیچھے جو چل رہے ہیں صحابہ کرام کے، شاید وہ اس طرح ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا جس طرح حضرت عثمان ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، اور حضرت علی حضرت عمر ہیں، اور ان کے جو صحابہ کرام کی اس طرح سے شان کو یا اس طرح پلیٹ فارم پر لوگوں کے ساتھ ان کو شاید ان کی خدمات کو پیش نہیں کیا گیا. تو اس کی نسبت ان کو حضرت علی کو کیونکہ زیادہ اس کو اس طرف کیا گیا، تو وہ ایک بہت سارے لوگوں کی جو اہل حدیث بھی ہیں، میری چاچی تھی وہ اہل حدیث تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جمعرات کو وہاں دربار پہ روٹیاں اور یہ وہ لوگ بیچتے تھے، کیونکہ لوگوں کے پاس یقین کرنے والی چیز کوئی نہیں ہے. سنی سنائی باتیں ہیں، ہماری تعداد ہمارا فیصلہ کرتی ہے ہم کدھر ہیں. نہ لوگ قرآن پڑھے ہیں، نہ لوگوں کو قرآن بتایا ہی گیا ہے، نہ قرآن کی صحیح باتیں ہی ان کو بتائی گئی ہیں کہ قرآن سے ہی بتائی جاتی. علماؤں نے یہ کیا کہ بات مقصد یہ ہے کہ اپنے عقائد کو قرآن بنا کے پیش کیا. جن کو پیش کیا انہوں نے بھی وہ عقائد قرآن ہی سمجھ کے رکھ لیے، لیکن قرآن سے اس کی تصدیق نہیں کی. آپ کوئی بھی چیز ہے، کوئی سونے کی کھوٹ والی چیز لے کے جائیں، صحیح لے کے جائیں، تو کسی ماہر آدمی کے پاس جائیں گے نا جو سونے کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، تو وہ بتائے گا کہ اس میں کھوٹ ہے نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اسلام کی، میں نے جو چیک کیا ہے جب آپ نے جیسے کہا ہے، تو میں نے قرآن کریم کو جب لوگوں کی سب باتیں سنی، میں جہاد کے موضوع پر بھی رہا، میں شیعوں میں بھی رہا، میں دیوبندوں میں رہا، بریلویوں میں بھی رہا، دوسرے بھی پیری یہ پیر طراقت کے سلسلوں میں تو کہہ سکتا ہوں کہ میں 72 اسلام کے جو بڑے بڑے فرقے ہیں، یا 72 میں سے جو بڑے بڑے فرقے ہیں ان میں رہا ہوں. ان کے بڑے بڑے مجھے جانتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ جب میں احمدی ہوا ہوں تو میں نے بڑے بڑے جہادی تنظیموں کے جو لشکر طیبہ کے مراکز تھے یا ان کے سینٹر تھے، وہاں بیٹھ کے ڈبیٹ کی ہے. گاؤں میں بھی جو اہل حدیث مولوی تھے یا میرے گاؤں میں تو احمدی ہوا ہی نہیں تھا، تو پہلے ہی میں بدنام ہو گیا کہ یہ مرزائیوں کی میت کرتا. تو میرے پاس جو مرزا صاحب کی صداقت تھی وہ قرآن کریم میرا معیار تھا. جب میں نے، کیونکہ بہت سارا لٹریچر بھی میں نے دوسرے بھی فرقوں کے فضائل اعمال ہیں، اس طرح اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، شیعوں کی کتابیں ہیں، تو میں نے ان کو کافی پڑھا تھا. لیکن جب میں نے مرزا صاحب کو پڑھا ہے، اور کیونکہ قرآن پہلے سے پڑھا تھا، تو میرے دل نے یہ تسلی مجھے گواہی دی کہ اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تو یہ جو بندہ ہے مرزا صاحب ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا؟ کیونکہ اس کی باتیں اور قرآن کی باتیں ایک ہیں. یہ بندہ اپنے دلائل میں ہر بات کی دلیل میں قرآن سے ایک بات لے کے آتا ہے. دوسرے جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، وہ اپنی بات کے بارے میں قصے کہانیاں اور سنی سنائی باتیں پیش کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے کہا، میرے ابا نے کیا، یہ میرا ابا اتنا پہنچا ہوا تھا کہ اس نے کسی کی چوری ہوئی تو چور اندھے ہو گئے، انہوں نے پھونک ماری تو وہ اس کا جانور نہیں لے سکے، سارا دن ادھر ہی رات گھومتے. مقصد اس قسم کا بات کچھ شروع کرتے ہیں، لے کسی طرف جاتے. تو میرے پاس جو صداقت کی بڑی وجہ تھی جس پر میں نے مرزا صاحب کو سمجھا پرکھا، وہ قرآن کریم تھا. پھر جو طریقے سے آپ نے نظام کو خلق کیا، نظام کو ترتیب دیا، نظام اگر جماعت احمدیہ کا جو خلافت کا نظام ہے، جس طرح سے جماعت احمدیہ نے خلافت جس طریقے سے کام کرتی ہے، کسی کے پاس یہ سوچ ہی نہیں ہے، کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ ہی نہیں ہے کہ اسلام کو کس طرح ہم اسلام کو دوسرے مذاہب کے سامنے اس کی صداقت کو، اس کی سچائی کو ظاہر کر سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں. دوسرے مذاہب کے ڈبیٹ کر کے، ان کے پادریوں کے ساتھ، ان کے چرچوں کے ساتھ، ان کے مندروں کے ساتھ، ان کے جتنے بھی ڈمپلوں کے ساتھ، یعنی کہ ہندو سکھ جتنے بھی مذاہب ہیں، جماعت احمدیہ کے بندے، میرے جیسے سادے لوگ جا کے ہم لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اسلام کا دفاع کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں. تو جو لوگ پروفیشنل جماعت میں ہیں تو وہ کیا آپ ان کا لیول چیک کر لیں. جتنے بھی لوگ جماعت میں آئے ہیں، کیا مرزا صاحب نے وہاں کوئی الگ نیچے آسمان سے، وہ زمین سے نکالے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں لوگ؟ ہم لوگ دوسرے لوگوں سے گئے ہیں نا. تو ایک یہ جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب اگر سچے ہوتے تو ہم نہ مانتے. وہ میرے بھائی کہتے تھے وہ جی مرزا صاحب سچے ہوتے تو ہم نہ مان لیتے. وہ میں نے کہا یہ جو اتنے لوگ مرزا صاحب کے گئے ہیں تو یہ کسی نہ کسی کے تو بھائی تھے، کسی نہ کسی کے تو باپ تھے. کوئی مرزا صاحب نے تو کوئی ایک بات، چلو میں اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں تو میں کہتا چلو مرزا صاحب نے تو کوئی غلط بات کی، بعد میں آنے والے اس غلط کو ہی آگے چلا رہے ہیں.
کوئی ایک جھوٹے کی جماعت تو بتاؤ کہ ایک جھوٹے بندے کی جماعت ابھی تک منظم طور پر کام کر رہی ہے؟ کسی کی نہیں کر رہی۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ حضور نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو شرافت ہے نا وہ گونگی ہے، بالکل کریکٹ حضور نے کہا تھا کہ لوگوں کو شرافت ایسی ہے کہ ایک بڑا آدمی جو ہے، ایک بندے کا باپ اگر برائی کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، تو بیٹے باوجود جانتے ہیں ہمارا باپ غلط ہے، لیکن باپ کو نہیں کہتے کہ آپ غلط ہے، تو پھر وہ دوسرے کسی بندے کے جس سے کچھ لینا دینا ہی نہ ہو اس طرف کیوں جائیں گے؟ جو شخص ایک باپ یا ایک بیٹا اپنے باپ کی غلطی کو جانتا ہے یا باپ بیٹے کی غلطی کو جانتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اسے نہیں کہتا، تو اس سے بڑے اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی مذہب کے بارے میں ایک باپ کو سچائی کا پتہ چل جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹے کو سچائی بتائے گا؟ وہ خود بھی خاموش رہے گا، اس کو بھی خاموش کرائے گا، کیونکہ صورتحال پاکستان میں یہ ہے۔ میں احمدی ہوا، کوئی کیا جرم کیا؟ میں اگر کہتا ہوں کہ قرآن، اگر مرزا صاحب کو میں مانتا ہوں، میں ان کا فالوور ہوں، تو میں کوئی شراب کا اڈا کھول لیا ہے، کوئی پاؤڈر بیچنا شروع کر دیا ہے، کوئی محلے میں فاشا کام کرنا شروع کر دیا، وارہ لوگ میرے پاس آ کے بیٹھنے لگ گئے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہتا کہ جماعت احمدیہ کے ماننے کے بعد اگر آپ مجھ میں کوئی برائی دیکھتے ہیں تو بتائیں کہ میں پہلے عام نارمل آدمی تھا، لوگوں کے ساتھ لین دین کر رہا تھا، میں نے سود کا شروع کر دیا۔ پہلے میں جو ہے لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہوں، اب ہر روز میری لڑائی ہو رہی ہے۔ کوئی میری برائی تو واضح کرے جو میں چھوڑ دوں۔ آپ مجھے ایک میری برائی کا واضح کر دے کہ یہ برائی آپ کے نجائز عورتوں سے تعلق ہے، آپ لوگوں کا پیسے ادھار لیے واپس نہیں کر رہے، کوئی ایک چیز تو واضح کر دے کہ جو گناہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے تو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہو کے آ گیا، میں نے خدا کی کتاب سے اس کی تصدیق دیکھ لی، خدا کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو تمہارے پاس والی کتاب کی تصدیق کرے اور تم اس کا انکار نہ کرنا، تم اس کی مدد کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، عہد لیا کہ تمہاری زندگی میں بھی کوئی نبی آئے تو تم اس کی اتباع کرنا، تم انکار نہ کرنا۔ آج تک لوگ یہ تو بتاؤ کہ اگر کسی غلط کو مان لیا ہے تو کسی غلط کے ماننے کی وجہ سے وہ اس بندے کو کوئی نقصان ہوا؟ اگر نقصان ہوا ہے تو وہ غلط آدمی کا ہوا ہے جس نے غلط دعویٰ کیا تھا۔ تو مرزا صاحب کو گزرے ہوئے اتنا، میں کہتا ہوں گزرے تھوڑا وقت ہو یا زیادہ، یہ کوئی لاجک کی بات نہیں۔ مقصد بات یہ ہے کہ آپ دلیل کیا رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی سچائی کی کوئی دلیل پیش کرو۔ جو بڑی کسوٹی ہے بات کی کہ اگر آپ مرزا صاحب کو آپ سمجھتے ہیں غلط ہے، نہیں سچے، تو اس کی کوئی ایسی لاجک پیش کرے، ایسی دلیل دے جس سے بندے کو لگے کہ مرزا صاحب نے آئے، اس کی جماعت کے لوگ فاحشات ہیں، فاشا ہے، سودی ہیں، نکارہ ہے، بیوقوف ہے، آوارہ ہے، کوئی بات تو ثابت کرے۔ جتنے علماء جن لوگوں کو مخالفین ہیں وہ بھی کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں جس کا والدین بچہ احمدی ہو جاتا ہے تو اس کے والدین کہتے ہیں کہ یہ پہلے جیسا رہا نہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف ایک ہی بات اس میں غلط ہے کہ یہ قادیانی کی بات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں نے میری والدہ سے کہا کہ تو اس کا ساتھ دیتی ہے، یہ تو کافر ہو گیا ہے۔ جب میں شیعہ سے اہل حدیثوں کے ساتھ نمازیں پڑھنے لگ گیا تو میرے اوپر شیعوں نے اختلاف کیا اور اہل حدیثوں کے ساتھ ہو گئے، جی اہل حدیث ہو گیا۔ اللہ، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اہل حدیث ہو گیا۔ بعد میں جب احمدی ہو گیا تو بہت سارے اہل حدیث میرے دوست تھے، علماء بھی تھے، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی آپ دیکھیں ہمیں چھوڑ کر آپ مرزا۔ میں نے کہا میں نے کبھی بھی آپ لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں آتا مجھے خدا کی وہ قرآن کریم کی روشنی سے مجھے لگا کہ اہل حدیث جو ہیں یہی صحیح لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہر زمانے میں ایک قرآن کی سچی وارث جماعت پیدا کرتے ہیں۔ میں اس سچی جماعت کو تلاش کر رہا تھا تو میں نے سمجھا کہ آپ سچی جماعت ہیں، لیکن آپ کے دعوے اپنی جگہ پہ صحیح ہیں لیکن آپ کا عمل صحیح نہیں ہے۔ آپ کا ایک مولوی صاحب ممبر میں بیٹھ کے کہتا ہے 40ویں کی روٹی حرام ہے، 10ویں کی روٹی حرام ہے، کلوں کے چاول حرام ہے، یہ 10ویں محرم کے چاول حرام ہے، لیکن کھاتے ہیں۔ کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے، ہم تو ان لوگوں کھلانے والوں میں تھے۔ جتنے لوگ اس مولوی کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، اگر مولوی صاحب نہیں آئے تو ان میں سے 90 تو اس کی جماعت کے لوگ 10ویں کے چاول کھانے کے لیے تو آئے ہی آئے۔ اگر وہ وہاں نہیں آئے کھانے تو گھروں میں ان کے بھیجے گئے تو وہ کھائے انہوں نے۔ تو مقصد یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ دعوے ہی دعوے ہیں، باتیں ہی باتیں ہیں۔ قرآن نے جو کسوٹی بیان کی ہے یہ اپنے باپ دادے کے دین پر قائم ہے، میرے دین پر قائم نہیں۔ جہاں خدا کی خاطر فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہاں ان کا فیصلہ واضح نہیں کر پاتے کہ ہم خدا کی طرف ہیں۔
وہاں یہ اپنے خاندانی حیثیت اپنے لوگوں کی ظاہر کرتے ہیں کہ میں یہ ثابت ہو جاؤں گا میں حدیثوں کے ساتھ ہی. خدا کا عمل بھلے الگ کر کے وہ کہیں گے کہ نہیں 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 میں نے تو ایسا کہا نہیں. مثلا اگر یہ کسی جگہ سے ان سے کوئی عمل ایسا ہو بھی جائے جو یہ جانتے ہیں غلط ہے, اگر اس پر کسی وجہ سے کوئی بحث ہو جائے یا ان کو یہ ڈر ہو جائے کہ دوسرے لوگوں کو شک ہو کہ یہ ہمارے ساتھ تو بیٹھتا ہے لیکن ہماری طرح کا نہیں ہے, ہماری چیزوں کو تو حرام سمجھتا ہے, تو اس سے وہ پوچھیں کہ آپ ہماری روٹی کو حرام سمجھتے ہیں, تو وہ کہے گا نہیں نہیں میں نے تو فلاں وقت آپ کی روٹی کھائی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ نام کے لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہتا یہ معاملہ خدا کے ساتھ ہے آپ کا, میں کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتا, لیکن مجھے کیا پسند ہے میں پسند ناپسند کا فیصلہ مجھے کرنا ہے, آپ کو میرے پسند اور ناپسند کا فیصلہ نہیں کرنا. جی تو ذوالفقار صاحب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے آپ نے بتایا کہ آپ نے قرآنی آیات کو دیکھا اور ان سے آپ نے حضرت مسیح وسلم کی صداقت آپ کے دل میں پھر اطمینان ہو گیا ہے. تو اگر آپ ایک دلیل, بہت ساری الحمدللہ دلائل ہیں جن سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ثابت ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ایک دلیل پیش کر سکیں وہ کون سی ہوگی؟ میں نے قرآن سے یہ بات کی ہے, ویسے تو میرے نزدیک تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے میرے نزدیک کہ میں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے, اور قرآن کریم کے جو جس طرح قرآن کریم کی آپ نے صداقت بتائی ہے, یا جو قرآن کریم کی جو ایسی آیات ہے جن کو میں سمجھتا تھا میری سمجھ میں نہیں آتی تھی, جو آپ نے اس کا لاجک دیا ہے, جو اس کا ترجمہ کیا ہے, جو اس کی تفسیر کی ہے, مجھے شبہ ہی نہیں رہا, میری عقل نے وہاں سجدہ کیا ہے کہ یہی اس کی بات ہے. قرآن کریم کی موسیٰ کے باہر گزرنے کی ہو, موسیٰ کے وہ عصا والی بات ہو, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات والی بات ہو, اس کے پرندے بنانے والی بات ہو, اس کے دوسرے لوگوں کو یعنی کہ وہ جو کہا کہ وہ بیماریوں میں مختلف آتے تھے تو وہ اس کو شفا دیتا تھا, یا گھروں میں جو کھا کے آؤ گے چھوڑ کے آؤ گے وہ کس طرح سے, اور جو آپ نے اس کے دلائل دیے ہیں جو باتیں متنازع تھی. اور میں نے یہ بھی قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, کسی جگہ اس بات کو میں نے محسوس کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ آ کے ان باتوں میں فیصلہ کر دیتا ہے جس میں اختلاف پایا جاتا ہے. بنیادی طور پر مرزا صاحب نے ان تمام باتوں کا آ کے بڑا مدلل, بڑا واضح, بڑا سادہ, بڑا مضبوط, بڑا خوبصورت جو جواب دیے ہیں ان آیات کے بارے میں, کہ جس طرح ہم دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں یا جس طرح لوگ اس بات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی وہ آنے والا امام مہدی ہے, اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا, اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا, وہ حرف بھائی حرف ہوگا, وہ شکل بھائی شکل ہوگا, وہ یہ ہوگا, وہ ہوگا. کبھی پچھلی زندگی میں, انسانی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. اگر ان کیس ہو بھی جائے, کسی کی ماں کا نام آمنہ بھی ہو, اس کے باپ کا نام عبداللہ بھی ہو, لیکن ہو سکتا ہے اس کا بیٹا دعویٰ ہی نہ کرے. سمجھ گئے؟ تو کیا مقصد یہ ہے کہ خدا کو یہ پابند کریں گے, خدا اپنی کتاب, کیونکہ آسمان نے محسوس کیا ہے, کیا ہے بھی اس طرح کہ آسمانی قرآن کریم کی زبان اور ہے, زمینی لوگوں کی زبان اور ہے. جو لوگ زمینی ہیں وہ زمینی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ والا جو عصا ہے وہ سانپ بن گیا, اژدہا بن گیا, وہ سمجھتے ہیں وہ موٹے سرکس والے سانپ بن جاتے ہیں اور وہ ان کی سارے جنتر منتر جو ہیں وہ سارے کھا جائیں گے. جب وہ اتنے بڑے سانپ بنیں گے تو جو دیکھنے والے ادھر بیٹھے رہیں گے وہ پہلے بھاگ جائیں گے کہ ہمیں نہ کھا جائے. مقصد تو ایک بات جی کہ جو مرزا صاحب نے قرآن کریم کی صداقت کے حوالے سے جو ایک لاہے عمل بنا کے دیا ہے, تیار کر کے دیا ہے, پھر آپ کی صداقت کی قرآن نے ہی ایک کسوٹی بیان کی کہ سورۃ حاقہ میں ہے جس طرح کہ کوئی شخص جھوٹی بات میری طرف منسوخ کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی شخص میری طرف ہے. یہ عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے کہ اے محمد اگر تو جھوٹی بات کرے گا تو تیری تو جانے راگی کاٹ دیں گے. یہ سب کے لیے قانون نہیں ہے, حالانکہ وہ قانون سب کے لیے ہے. کسی مخصوص ایک آدمی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اتنا پیارا آدمی ہے, اس کے لیے ایک بھی گنجائش نہیں رکھی, تو باقی لوگوں کے لیے ساری گنجائش رکھی. جدھر جب چاہو جھوٹ بولو, آپ کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیے اس لیے سزا ہے کہ کیونکہ یہ زیادہ مجھے جان گیا ہے, یہ زیادہ میرے قریب ہے, تو اس لیے اسے تو پھر کیونکہ میرا ہاتھ پڑتا ہے تو فوری کام کروں گا.
تو یہ ایک بات تھی کہ جب اللہ کہتا ہے کہ کوئی جھوٹا میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے میں اس کی جانیں رگ کاٹ دوں گا، میں اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتا اور اس کی جانیں رگ ہی کاٹ دیتا، کیا تیرے رب کی پکڑ سخت نہیں ہے؟ تو خدا کیا کمزور ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب دعویٰ کیا نا، چلو تم یہ کہو نا، اپنے کسی بھی علماء کو کہیں نا وہ بھی دعویٰ کر دے، مرزا صاحب نے جو کیا تو دیکھتے ہیں وہ دعوے کے ساتھ کتنی دیر رہتے ہیں۔ بھئی اگر جھوٹ بول کے دعویٰ کرنا اور جھوٹے کا کامیاب ہو جانا یہ ایک کوئی معیار نہیں ہے تو پھر آپ بھی کریں، کیوں نہیں کرتے؟ آپ جتنے لوگوں نے آپ جانتے ہیں کیے ہیں وہ مارے گئے ہیں، صرف ایک ہی بندہ مرزا صاحب ہیں۔ لیکن مرزا صاحب نے، میں یہ ایک دوسری بات کہوں گا کہ جس راہ سے خدا کو مرزا صاحب نے مجھے شناخت کرایا ہے، جس طرح وہ دلائل دیے ہیں، جس طرح وہ باتیں بتائی، میں نے کہا کہ قرآن نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی سچائی کی دلیل پیش کرو۔ مرزا صاحب نے اپنے سچے ہونے کی جو دلائل ہمیں دیے ہیں، جو کسوٹی دی ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ بہت سارے علماؤں نے کہا ہے کہ جو مرزا صاحب کے خلاف کھڑے علماء ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ صرف گالیاں، اور مرزا صاحب کے ہاتھ میں قرآن ہے، تم کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو یہ لوگ کس طرح قرآن کا اپنے آپ کو محافظ قرار دے گے، اس سے ہی بے خبر ہے، اور اس کو باغی قرار دے رہے ہیں جو مکمل طور پر اس کی اتباع کرتا ہے، جو مکمل اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے مخالف ہیں، یہ رسول کے خلاف ہے، یہ مسجد کے خلاف ہیں، یہ خدا کلام اللہ کے خلاف ہے، یہ کعبے کے خلاف ہے، یہ روزے کے خلاف ہے۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ اور یہ لوگ اپنے آپ کو، میں سمجھتے ہیں، انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، سادہ سا لاجک نہیں سمجھتے کہ جھوٹ بولے۔ حضور نے بھی بڑی دفعہ کہا کہ آپ، ظلم یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہمیں مارتے ہیں۔ ظلم آپ کریں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نام پر نہ کریں کہ ہم اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ ظلم ہے کہ آپ ہم اس کے سچے ماننے والے، ان کے عاشق ہیں، ہماری جان ہر چیز اس کے لیے فدا ہے، لیکن آپ ہمیں اس نام پر مار دیں جبکہ ہم وہ جرم کرتے ہی نہیں جس جرم کی وجہ آپ ہمیں سولی چڑھاتے ہیں، یا جہاں سولی پر لے کے جاتے ہیں ہم نے وہ جرم کیا ہی نہیں ہوتا۔ میں پکڑا گیا ہوں، میرے اوپر 298 سی 95 سی 11/16، میرے کتنے دوستوں کو انہوں نے شہید کیا، مجھے جیل میں رکھا، بیوی کو الگ کیا، اسے مار دیا، میرے کتنے دوستوں کو ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا، کس بنیاد پر؟ کیا کیا میں نے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو سچا کہنا کیا یہ جرم ہے، تو پھر یہ جرم تو ہر بندہ کرے گا جس کو پتہ چل جائے گا۔ روک سکو تو روک کے دکھاؤ، کس کو روکو گے؟ ایک سچا خدا کی طرف جانے والا بندہ جسے خدا سے محبت ہو، تو کیا آپ اس موت سے ڈرا سکتے ہیں؟ آپ جیلوں سے ڈرا سکتے ہیں، آپ اسے کسی طرح برادری سے الگ ہونے سے ڈرا سکتے ہیں، آپ اس کو جائیدادوں سے الگ کر کے آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں۔ ایک حقیر سے حقیر زندگی رہ جاتی جب آپ خدا سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جب خدا اور آپ آمنے سامنے آ جاتے ہو، تب اس زندگی کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی، کیونکہ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے۔ سب سے بڑی اس کی یہ یقین ہے دماغ میں کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ جس کی ذات کی خاطر آپ فنا ہونا چاہتے ہیں، جس کی ذات کی خاطر آپ مرنا چاہتے ہیں، جس ذات کی خاطر آپ ہر چیز کو قربان کرنا چاہتے ہیں، وہ باقی رہے گی، اس کے سامنے جاؤ گے، اس سے بدلہ پاؤ گے۔ تو کوئی شخص ایسا ہے جو ان دونوں چیزوں میں فرق ہونے کے باوجود پھر کہے کہ میں ان مولویوں سے ڈرتا ہوں، یا میں ان جائیدادوں سے پیار کرتا ہوں، یا آزادی سے پیار کرتا ہوں؟ یہ نہیں جان سکتے کہ جو خدا کی جس نے ایک چمک دیکھ لی ہو۔ میرے ساتھ ایک دوست ہے جیل میں، کورٹ میں، تو ایک دفعہ وہ کہیں جلسے پہ گئے تو انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور یہ جو باجوہ ہے یہ وہاں جاتا ہے جیل میں، کورٹ میں جب جاتا ہے بڑا شور کرتا ہے وہاں، تو ڈر ہے کہ کہیں یہ اس وقت اور کیس نہ اس پہ بن جائے۔ تو حضور نے کہا کہ اس نے تو ایک روشنی دیکھ لی ہے، اب وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ سمجھ؟ تو مقصد یہ ہے کہ میں نے جیسے میں نے کہا کہ میں جیل میں رہا ہوں، میرے اوپر جیل میں بھی حملہ ہوا، میں 11 مہینے جیل کاٹی ہے سانگڑ میں، میرے کتنے دوستوں کو شہید کیا ہے، جماعت کے کتنے اہم لوگوں کو ان لوگوں نے شہید کیا ہے۔ آپ سانگڑ کو دیکھیں، آپ میر پور خاص کو دیکھیں، یہ وہ لوگ شہید ہوئے جب میرا کیس ٹنڈو آدم میں چل رہا تھا، میں جیل میں تھا، یا میری کورٹ ہو رہی تھی، یا کراچی پیش ہو رہا تھا۔ سمجھ گئے؟ انہوں نے کریمنل کورٹ چلائی کیس میرا، شریعت کورٹ چلا، ہائی کورٹ چلا، ایڈیشنل کورٹ چلا، فیملی کورٹ چلا، میرے اوپر میرے نکاح کو زنا قرار دیا گیا، میرے اوپر توہین رسالت کا کیس بنایا گیا، میرے اوپر گستاخ رسول کا کیس بنایا گیا،
جو ہو سکا انہوں نے PVC لگایا, پوری فیملی جو لاء کی ہے میرے اوپر لگا دی. فرسٹ ٹائم پہ جب ایڈیشنل جج کے پاس مجھے پیش کیا انہوں نے ریمانڈ کے لیے, تو وہ ایک دفعہ چونک گیا میری FIR دیکھ کے. اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو, ایک بندے کے اوپر اتنے کیس بنا کے لے کے آ رہے ہو, کیا شہر میں لوگ نہیں رہ گئے کہ ایک بندے کے اوپر اتنے کیس بنا کے لے؟ وجہ کیا تھی کہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے وہ. اگر انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے قرآن بدلا ہے, قرآن بنایا, تو میں نے کہا ثابت کرے. تو بجائے کوئی جواب دیتے, کوئی دلیل پیش کرتے, میرے اوپر کفر کا فتویٰ دے دیا, میرے اوپر واجب القتل کا فتویٰ دیا, میرے اوپر جیل میں حملے کروائے, میری ہر طرح سے انہوں نے کہا ہم خدا ہیں. تو میرے خدا نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دنیا کے خدا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے, آج بھی ادھر ہی دھکے کھا رہے ہیں. میں آج بیٹھا ہوا ہوں خدا تعالیٰ کے فضلوں کا, اس کی خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے میں اس کے حضور سجدہ کرتا ہوں, اور میں کچھ نہیں مجھے سمجھ آتی کہ جو اب میں اس کے احسان دیکھتا ہوں, اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہوں, اس کا سلوک دیکھتا ہوں, اس کی ہمدردی دیکھتا ہوں, مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آتا, صرف اس کے لیے میں سجدہ کرتا ہوں. تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھیں ذرا آج اپنی وہ, اگر ہم مقام کے لحاظ سے, دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو جس کو مارنا چاہتے تھے انہوں نے کہا ہمارا باپ نہیں ہے اگر ہم تمہیں قتل نہ کریں, نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہمارا باپ نہیں اگر ہم نے تمہیں سزائے موت نہ کرائی, نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہمارا باپ نہیں ہے اگر ہم تمہیں جیل سے نکلنے دیں, کہاں ہے. انہوں نے کہا ہمارا باپ نہیں ہے اگر تو کورٹ میں سے زندہ واپس چلا جائے, کہاں ہے. میں جب لاکب میں تھا یا میں جب طریقوں میں جاتا تھا, اکثر مولوی مخالفین آتے تھے, وہ ہم تمہیں قادیانی یہ کر دیں گے, ہم قادیانی تمہیں وہ کر دیں گے, ہمارا باپ ہی نہیں ہے. وہ میں نے کہا جس نے تمہیں بھیجا, میں نے 4 باپ تھے ان کے میں نے دیکھے ہیں, میرے سامنے انہوں نے 4 باپ اپنے مقرر کیے ہیں کہ ماریں گے, ہمارا باپ نہیں, نہ مارا, پھانسی چڑھائیں گے, ہمارا باپ نہیں ہے, ہم تمہیں جیل سے نکلنے دیں, ہمارا باپ نہیں ہے, اور ہم تمہیں زندہ نہیں کورٹ سے جانے دیں گے, ہمارا باپ نہیں ہے. 4 تو میں نے ان کے منہ سے دیکھے ہیں, کہاں ہیں ان کے. بڑا دکھ سے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیا کرتے ہیں وہ اور کس لیے کرتے ہیں. یعنی کہ دنیا کے سخت ترین وہ دنیا کے کیڑے ہیں, ان کے نزدیک کوئی خدا نہیں. میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ان علماؤں کا, اسلام کے جتنے بھی وہ فرقے ہیں, ان کا کوئی خدا نہیں ہے. ان کے نزدیک خدا ہے ہی نہیں پیچھے. وہ اتنے دلیر ہیں, جس طرح ایک چور دلیری کے ساتھ کسی کے گھر کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو جاتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے گھر خالی ہے, یہ اس طرح خدا کی طرف دوڑتے ہیں, اس طرح اس کے حکموں کو توڑتے ہیں. جس طرح ایک چور وہ خالی گھر کے تالے توڑتا ہے, گھر کا دروازہ توڑتا ہے, اس کی دیواریں گرا کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے, اس طرح یہ علماء کر رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آئے, اور یہ ہے جی کہ اب علماؤں کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باغ دوڑ سنبھالیں. کمال ہوگی تمہارے باغ دوڑ, تمہارے کسی, میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ پچھلے 40 سال سے تو میری حواس کی عمر ہے, چلو 35 سال سے لگا لو, جب سے میں نے حواس کی عمر کو دیکھا ہے, ہوش میرے میں دیکھا ہے, گاؤں میں مسجد میں تبلیغی جماعت والے آتے ہیں, ہر گلی محلے میں کسی نہ کسی گھر میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والی کوئی مائی بیٹھی ہوئی ہے, کوئی دم درود کرنے والی بیٹھی ہوئی ہے, ہر فرقے کی, ہر لوگوں کی اسی گلی میں کسی نہ کونے کانے میں کسی جگہ مسجد ہے, کوئی مندر مسجد ہے, کوئی اس کے علاوہ کہہ لے کہ کوئی دربار ہے, اس کے علاوہ کوئی امام بارگاہ ہوگی. گلی محلے میں چل پھر کے دم درود کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہر دوسری جگہ پہ بیٹھے ہوئے. میں کہتا ہوں ان 35-40 سالوں میں تم ایک مسلمان نہیں پیدا کر سکے. تم کسی ریڈی والے کے پاس چلے جاؤ, اتنی تمہارا نیٹ ورک ہونے کے باوجود, تبلیغاں ہونے کے باوجود, مدرسے ہونے کے باوجود, مسجدیں ہونے کے باوجود, گھروں میں دم پھونک کرنے والے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے ہیں, دربار ہیں, متولی ہیں, ان کے اعلیٰ کار ہیں, تمام چیزیں ہیں. تم ثابت کرو کہ تم ایک مسلمان نہیں پیدا کر سکے. کسی کی دکان پہ چلے جاؤ, شیعہ کی چلے جاؤ, اہل حدیث کی چلے جاؤ, بریلوی کی چلے جاؤ, کسی کی بھی دکان میں چلے جاؤ, اس کا وزن برابر نہیں ہے, اس کا ریٹ برابر نہیں ہے دوسرے کے ساتھ, اس کی جنس ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اتنے 35 سالوں میں تو میں دیکھ رہا ہوں تمہارا سارا نظام فیل ہو چکا ہے. تم کیوں فیل ہو چکا ہے؟ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے خلاف لڑنے کی کوشش کی ہے اور تم اس کے مخالف جا رہے ہو. اور دن بدن آپ دیکھ لیں دنیا کی تمام دنیا کی آفتیں جو ہیں پوری دنیا میں جو وارد ہوتی ہیں, خالی ایک ملک پاکستان میں اس سے زیادہ وارد ہوتی ہیں. کبھی زلزلے, کبھی سیلاب, کبھی ایکسیڈنٹ, کبھی حکومتیں گر گئی, کبھی کرفیو لگ گئے, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے؟
ان کو نہیں نظر آتا کہ کیا ہو رہا ہے. خدا جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ تو اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہے. تو کہتا ہے جب میں ناراض ہوتا ہوں جو میں دی ہوتی ہیں وہ بھی واپس لے لیتا ہوں. تو پھر کہتا ہوں ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ جا کے اپنی کوشش کر کے دیکھ لو. بالکل. تو ذوالفقار صاحب ماشاء اللہ بہت ہی آپ کا ایمان افروز واقع تھا. ذوالفقار صاحب ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا تھا، اگر آپ مسلمانوں کو خلافت کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیں. ہاں بہت اچھی بات ہے. جس طرح کہ آپ نے کہا ہے کہ خلافت کو آپ نے دیکھیں، خلافت کے حوالے سے پہلی خلافت جو تھی مسلمانوں میں جب تک وہ رہی تو فتوحات کا سلسلہ جاری رہا. کوئی فتنہ اس طرح سے اسلام پر غالب نہیں آ سکا یا مسلمانوں کو اس طرح زیر نہیں کر سکا جس طرح خلافت کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے. تو خلافت کی اہمیت، جو اس خلافت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے لیکن وہ پہلی والی کو سمجھتے ہیں، تو میں یہ بھی ایک بات کرتا ہوں کہ اس خلافت کو دیکھ، خلافت کی برکت کیا ہوتی ہے. خلافت کوئی بندوں کے سر پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کے لیے یہ کامیابی کے لیے، دیکھیں جس فوج کا کوئی جرنل ہی نہ ہو تو وہ فوج لڑے گی کہاں، اسے فتح سے ملے گا کیا، اور فتح کا مقصد کیا ہے وہ تو جرنل طے کرتا ہے کہ ہم فتح کریں گے تو یہ چیزیں ہمیں ملیں گی، ہم اس سے اپنی قوم کے لیے یہ کریں گے اور دوسرے لوگوں کے لیے یہ کریں گے. تو خلافت جو ہے، میں کیونکہ جماعت کے اندر بہت ساری خلافت کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں، لیکن جو میں نے محسوس کی ہے خلافت، تو میں نے تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر، پہلے تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کے احسانوں سے مل گیا، اس کے سلوک سے پتہ چل گیا. پھر اس کے کتاب کو پڑھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل گیا. اس سے پہلے تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ رسول کیا ہوتے ہیں، رسول کا کام کیا ہوتا ہے، فرشتے کیا ہوتے ہیں، فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے، خدا نبی کیوں بھیجتا ہے. تو جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے اس سلسلے کا پتہ چلا کہ خدا فردن بات نہیں کرتا، وہ رسول کھڑا کرتا ہے، اپنے پیغام کو لوگوں کو پھیلا دیتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پتہ چل گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک مسیح بھی آئے گا، ایک مہدی آئے گا. تو آنے والے کے بارے میں بھی، کیونکہ جانے والا آنے والے کے بارے میں بتا کے جاتا ہے، یہی ہم کہتے ہیں مسیح موعود، کہ جس کا جانے والا موعود وعدے کے مطابق آیا ہو، کہ جس کا پچھلا رسول تصدیق کر کے گیا ہو کہ میرے بعد یہ آنے والا ہے. تو اس کے بعد جو خلافت کا نظام بنا، جو جس طرح مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا صاحب نے جس طرح اسلام کا دفاع کیا، جو چیزیں اسلام کی بنیادی تھی ان کو اتوار کیا، ان بنیادوں کو دوبارہ مضبوط کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے خدا تعالیٰ نے بنیادیں رکھوائی تھی، اس عمارت کو خوبصورت کیا جو ایک وقت کے بعد اس طرح اس کی خوبصورتی میں کمی آ چکی تھی. تو اس کی حفاظت، اب اس عمارت کی جو حفاظت ہے وہ خلافت کے ذمے ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمارت تعمیر کی تھی، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک زمانے کے بعد اس کا کوئی صحیح وارث پیدا نہیں ہوا، دوسرے لفظوں میں اس کا کوئی صحیح وارث نہیں پیدا ہوا. تو مرزا صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس عمارت کے صحیح وارث بنے، اور انہوں نے اس عمارت کی خوبصورتی میں وہ تمام چیزوں کو اکٹھا کیا جو اس کی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے واضح کر سکتی تھی. اور وہ ہر کوئی کہہ اٹھتا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت بات یا اس سے خوبصورت چیز یا اس سے خوبصورت لاہ عمل ہو نہیں سکتا. تو وہ اب عمارت جو ہے وہ خلافت کے جو ہے ذمے ہے، اور اس عمارت کی حفاظت کرنا، اس کی خوبصورتی کو لوگوں تک جو رہ گئے ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچانا، اس کی انفارمیشن دینا. دیکھیں میں کیونکہ خلافت کو دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں، جو باتیں میرے سامنے علماؤں نے رکھی تھی، اگر میں احمدی نہ بھی ہوتا تو میرا اللہ اس بات پر گواہ ہے میں تب بھی نہیں ماننی تھی. جو باتیں علماؤں نے میرے سامنے رکھی تھی، اگر میں احمدی نہ بھی ہوتا تو تب بھی میں نے نہیں ماننی تھی. جو باتیں رکھی تھی، ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی، تو انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے قرآن بدلا ہے. اب بتائیں جس مسلمان کو، آپ کسی بھی مسلمان کو کہے کہ قرآن کسی بندے نے بدلی کر دی، جس کے اندر ایمان ہوگا وہ نہیں مانے گا. دوسری بات انہوں نے میرے سامنے یہ رکھی کہ آپ مرزا صاحب کو گالی دو. میں نے کہا کہ بھئی گالی دینے کا، دیکھیں اب مجھے کس طرح مسلمان کر رہے ہیں یا مجھے کس طرح کافر بنا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی کسی بندے کو کس وجہ سے گالی دو؟ جس بندے کو تم کہتے ہو گالی دو، وہ بندہ کہتا ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو وہ میری کتاب اور میرے رسول کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے، آپ کہتے ہو کہ اس کو گالی دو. یہ کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں میرے ساتھ؟ بالکل کس قسم کا آپ اندھیرا پھیلانا. تو انہوں نے جب یہ کہا تو بعض لوگوں نے کیونکہ پہلے کہا تھا کہ ابھی تو قادیانی نہیں بنا، تم نے کہا قرآن بدلی ہوا ہے، اس نے کہا نہیں ہوا.
تو قادیانی کی بات کہاں آ گئی؟ پھر علماؤں نے کہا کہ اچھا اس کو قادیانی بھی بنا دیتے ہیں. تو دوسرا سوال انہوں نے میرے لیے یہ رکھا. یہ تھا ان کا. لیکن بہرحال وہ سوال سے تھوڑا سا پھر میں نکل گیا ہوں. تو میں نے کہا کہ جو میرے سامنے چیزیں ان علماؤں نے یا میری فیملی کے لوگوں نے یا میرے دوستوں نے یا میرے بھائیوں نے عزیزوں نے جو مجھے جماعت سے ہٹانے کے لیے جو چیزیں یا لاجک پیش کرتے تھے، اگر میں احمدی نہ بھی ہوتا تو تب بھی میں ان چیزوں سے پیچھے ہٹنے والا تھا نہیں. احمدی ہو گیا. جب میں ہو گیا تو جب میرے اوپر کیسز بنے، مجھے عدالتوں میں، تھانوں میں، ہر جگہ پر لا کر مجھے ایک دباؤ میں، ہر طرح کے ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے دباؤ میں انہوں نے رکھا. لیکن میرا خدا نے میرے دل کو اتنا، وہ کہتا ہے کہ میں انسان پر وہ بوجھ ہی نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے. اس سے پہلے اس نے مجھے اس سے کہیں زیادہ مضبوط کیا ہوا تھا. جو باتیں وہ کرتے رہے، یہ تو ہم 1-1 روپے میں لوگوں کے ساتھ مرانے تک چلے جاتے تھے. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی ہم آپ کو مار دیں. تو جب انہوں نے مجھے پکڑوا دیا تو ہر طرف سے میرے اوپر پریشر تھا، حکومت کا بھی، وہ انتظامیہ کا بھی. اور اب میرے جو کوئی چند ایک عورتیں کمزور تھی میرا ساتھ دینے والی، جو میرے احمدی ہونے کے پکڑے جانے کے بعد میرا ساتھ دینا چاہ رہی، تو وہ مجھے کہتی تھی کہ بھائی اب آپ بھی اپنی جماعت کو کہیں نا کہ وہ آپ کے، دیکھیں نا یہ سارے لوگ آپ کے خلاف جلوس نکالتے ہیں، کورٹوں میں پیش ہوتے ہیں، آپ کے اوپر اتنے کیسز بنا دیے ہیں، تو آپ بھی اپنی جماعت کو کہیں نا کہ وہ آپ کی کوئی ہیلپ کرے. تو میں نے کہا کہ کیونکہ شادی کی وجہ سے میرے اوپر کیس ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ شادی تو میں نے کی ہے نا، کوئی جماعت نے تھوڑی کی ہے. لیکن وہ بات جماعت تک جب پہنچ گئی تو خلیفہ وقت تک بھی وہ پہنچ گئی. جب پہنچ گئی تو حضور کا مجھے وہاں خط جیل میں ملا تھا. تو حضور نے کہا کہ ہمیں آپ کے بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے، تو آپ کے تمام آپ کا جو کیس ہے وہ مجھے بتایا گیا ہے. میں نے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے. یہ مرے اماں کی طرف سے مجھے ایک خط کہ آپ کو ہم نے اللہ کے حوالے کیا، آپ کا کام، آپ کا کیس جو ہے اللہ کے سپرد ہے. لیکن نظام، جماعت کا جو نظام ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، جو بھی نظام ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. جب بھی انہوں نے کہیں طرف سے بھی پھر میرے اوپر حملہ کیا تو جماعت آگے. یعنی کہ امام جو ڈھال تھا، انہوں نے پوری کوشش کی. میرا کوئی وکیل نہیں کھڑا ہوتا تھا، لیکن جماعت نے اس وقت بھی میرا وکیل کھڑا کیا. وہ پیش نہیں ہوا، اس کے منہ مانگے، اس کے فارم کی لاکھوں میں روپے میں اس کی قیمت ادا کی. وہ پیش نہیں ہوا جو میرا وکیل، کیونکہ وہاں ٹنڈا ہوتا میرا کوئی وکیل نہیں کھڑا ہوتا تھا. اور جو وکیل کھڑا ہوا تھا اس نے میری فائل کے اوپر لکھ دیا کہ بندہ قادیانی ہے. وہ مجھے الگ سے کہنے لگا کہ تم اسے انحراف کر جو، جماعت چھوڑ دو تو میں تمہاری کل بیل کروا دوں گا. اگر تم اس بات پر قائم رہے کہ تم قادیانی ہو، احمدی ہو، تو میں تمہیں پھانسی ہو جائے گی، تمہیں سزا ہو جائے گی، پھر تمہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا. تو میں نے کہا کہ اگر میں نے ان کی بات ماننی تھی تو اب تو میں لاک اپ دیکھے، جیل پولیس دیکھی، لوگوں کے ہجوم دیکھے، مارے کھائی، بہن بھائیوں کی مخالفت دیکھی، قتل گاہ پر لایا گیا، لٹایا گیا، سارا کچھ دیکھا. جی یہی بات کرنی تھی تو میں ادھر ہی کر رہے تھے، اتنا سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو میں نے جو خلافت کو دیکھا ہے کہ خلافت کے جو صحیح میں مانے سمجھا ہوں کہ وہ ڈھال کے ہے. جب جنگ میں ہوتی ہے آپ کی، تو آپ پر جب کوئی مخالف وار کرتا ہے تو آپ آگے اپنی ڈھال کرتے ہیں. تو میرے اوپر جس طرف سے پھر حملہ ہوا ہے اس طرف آگے ڈھال ہوئی ہے، جماعت ہوئی ہے. خلیفہ وقت نے، جماعت نے، خلافت نے اس کو فیس کیا ہے. آج میں یہاں بیٹھا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سفر یہاں تک کا کیا ایک اس طرح سوچ کے اوپر ہی ہوتا ہے؟ یعنی کہ میں، ہاں یہ میں آپ ایک اور بات کرتا ہوں خلافت کے حوالے سے. جو بات دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا تخت پریاں اٹھاتی تھی، جن اٹھاتے تھے. میں ایک مسیح موعود علیہ السلام کا ایک ادنا سا، معمولی سا، ایک حقیر سا ایک ان کا ایک ماننے والا ہوں. میری کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے، لیکن ان کی تعلیم میرے دل کے اندر ایک دیے کی طرح جلتی ہے. جس طرح آپ رات کے وقت ایک دیا جلتا ہے اور اس کی روشنی ایسے پھیلتی ہے، میں ہر وقت اپنے دل کے اندر ایک ان کی بتائی ہوئی باتوں کو ایک دیے کی طرح چلتا ہوا دیکھتا ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ان کا تخت پریاں اٹھاتی تھی، جن اٹھاتے تھے، وہ لے کے جاتے تھے. میں اس محبت کو، خدا تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے بات کرتا ہوں. میں مسیح موعود مرزا صاحب کا معمولی سا ایک، میں سپاہی لکھتا ہوں اپنے نام کے ساتھ ان کا. میرا تخت، میں نے کسی جگہ پہ اپنا پاسپورٹ نہیں دکھایا. لوگ تھے دکھانے کے لیے،
میرا پاسپورٹ بھی دکھانے کے لیے لوگ تھے. آپ جان جائیں کہ خلافت کی برکات کس حد تک ہے. مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم کون ہو. جہاں سے میں آیا ہوں لوگ جانتے ہیں میرے اوپر کس کس قسم کے کیسز ہیں, لیکن میں وہاں سے بھی لے کے وہی ہجرت کرنے والے لوگ تھے, جب وہ مکے سے ہجرت کر کے گئے تو کسی کو خبر نہیں ہوئی. جو پیچھا کرنے والے تھے ملے ان کو بھی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میرا تخت بھی ایسے جیسے تخت کا تخت ہی جے تو میرا ہو رمے سب جگ تیرا ہو. اسی حضرت مسیح موعود اگر آسمان والے رب سے تمہارا پختہ رشتہ ہے تو زمین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہم نے دیکھا ہے زمین کچھ نہیں بگاڑ سکی, بلکہ ہر دن ہمارے سامنے ایک نیا خدا ظاہر ہوا. آج بھی ہم ہر روز ایک نئے خدا سے ملتے ہیں, ہر روز اس کی محبت کو دیکھتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت ایک آگے ہے, میں آج سی ہی اس کی اثر کو محسوس کرتا ہوں. یہ خلافت کی ہی برکات ہیں کہ میرے جیسا آدمی, میں 5-6 جماعت پڑھا ہوا بندہ, قرآن کریم کو میں الحمدللہ 30 سے زیادہ دفعہ قرآن کریم پڑھا ہے. میں جماعت میں آنے سے پہلے بھی میں نے اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ کیا ہوا پڑھا ہے. میں سعودی عرب سے جو اہل حدیثوں کے ترجمے ہوئے ہیں قرآن کے وہ بھی پڑھے ہیں. جماعت کے تمام بزرگوں نے جو ترجمے کیے ہیں میں نے وہ بھی پڑھے ہیں. تو جو اسکول کی کہہ لیں یا اس طرح کی تعلیم جو ہے وہ میرے پاس, تجربات میرے پاس زیادہ ہیں, مشاہدے زیادہ ہیں. میں نے ذاتی زندگی میں اچھے اور برے کے کاموں سے ان کو جانا ہے کہ جو اچھے کرتا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا اور جو برے کرتا تھا اس کا کیا نکلا. تو میں آج جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بعض خدا تعالیٰ کے فضل سے آج خلافت کی برکات ہی ہے کہ وہ میرے مخالفین آج وہ حسرت ہے ان کو کہ ہائے وہ نکل گیا بندہ, وہ ہم کر نہ کچھ سکے. جب میں نکلا ہوں ابھی میں شاید پاکستان میں ہی ہوتا کہ وہاں سے پوری طرح اداروں سے یہ مجھے اطلاع تھی کہ اگر آپ اب کے بار آپ کورٹ میں آئے تو جائیں گے نہیں. تو خدا جب اپنی قوموں پر جن پر عذاب لاتا ہے تو وہ اسی طرح ہی اپنے بندوں کو نکال لیتا ہے. راتوں رات میں ہم بھی نکل کے آ گئے. بالکل. تو ہم نے وہ تمام لذات محسوس کی ہیں جو پہلی قوموں نے محسوس کی تھی. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ میری امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلی امتوں کے بزرگوں سے بھی بڑھ کر ان کا وہ لذات وہ خدا تعالیٰ کا سلوک محسوس کریں گے. میں نے جماعت میں اللہ تعالیٰ کا ہو کے اور پھر اس کے باتوں پر عمل کر کے, اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر کے, مرزا صاحب کی باتوں پر عمل کر کے, خلیفہ صاحب کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کے خلفاء کی جو تعلیم ہے اور جو ہمارے موجودہ حضور ہیں, میں تو کہا نا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے لیے میرے پاس الفاظ ایسے ہیں. شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سلوک جو ہے میرے بچے ہیں یہاں. میں کہاں وہاں جیلوں میں میری 15 دن کے بعد میری کورٹ ہوتی تھی, اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں آپ اتنے چارج لے کے کورٹوں میں اور رشتہ داروں میں اور یہ الزام لے کے, اور جہاں میری فیملی میں کوئی بندہ احمدی نہیں ہے, میرے گاؤں میں کوئی بندہ احمدی نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ ساری تکلیفیں, وہ ساری جو ایک دباؤ تھا میں نے تو کبھی محسوس نہیں کیا. میں نے پہلے بھی کہا کہ موت سے مجھے کبھی ڈر نہیں آیا, کیونکہ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آپ کا واسطہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. جب میرے بھائی تھے تو انہوں نے کہا کہ علماء کہتے ہیں جو بات کہتے ہیں وہ مان لو, تو ہم آپ جو مرضی رہو ہم آپ پر دباؤ نہیں ڈالیں گے. تو میں نے کہا, تو انہوں نے کہا کہ صرف جماعت سے انکار کر دو. تو میں نے کہا کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ مجھے کہتے ہو اگر کل وہ بھی نہ رہی تو میرا تو ایمان بھی گیا. تو میرے علماء جو چیزوں کی طرف مجھے بلاتے ہیں, جو چیزیں دے رہے ہیں, وہ میرا ایمان لے کر مجھے وہ کھوٹی چیزیں دینا چاہتے ہیں جو ایمان کے مقابل پر چل نہیں سکتی. اس واسطے میں ایمان کو ترجیح دوں گا, میں مرنے کو فوقیت دوں گا بجائے اس کے زندہ رہنے کو, اور میں اس جیل کو, اس قید کو زیادہ پسند کرتا ہوں اس آزادی سے کہ جو خدا تعالیٰ کے نام کو بیچ کر یا اپنی ذات کو یا اپنے ایمان کو, یعنی کہ خدا سے ایمان کو ختم کر کے حاصل ہونی. میں آگے بڑھوں گا, پیچھے نہیں ہٹوں گا. جزاک اللہ ذوالفقار صاحب, ماشاء اللہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ تھا. آپ نے آج ہمیں ٹائم دیے, پھر سے جزاک اللہ. ہم تمام مخالفین اور غیر احمدی مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ایک اور بار ذوالفقار بھائی بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں وقت دیا. السلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد